السلام علیکم عزیز طلبات، کیسے ہیں بیٹا؟ جی جناب، جماعت پنجم اسلامیات کا لیکچر ہے۔ ہم نے کون سا ٹاپک شروع کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ ہم پڑھ رہے تھے روزہ۔ روزے کا لفظی مفہوم جو لفظ صوم استعمال ہوا عربی میں، اس کا مطلب ہے رک جانا۔ تو ہم کن باتوں سے رک جاتے ہیں؟ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اور نفسانی خواہشوں سے رک جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا۔ جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، جن کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ روزہ جو ہے نا، یہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو، یہ کہا گیا ہے۔ مومن روزے فرض کی جس روزے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اس میں ہم نے صوم بھی رک جانا، اور صوم جب رک جانا ہے تو کن چیزوں سے؟ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشوں سے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ روزے کی اہمیت کا ہے۔ پہلے ہم روزے کی اہمیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ روزے کا اجر، روزہ تمام عبادتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ بندے کے لیے اپنے لیے ہیں کہ نماز فرض کر دی، نماز پڑھیں گے تو اس کو اجر ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کی خاطر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ روزہ رکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کوئی نہ رکھے، گھر میں چھپ کے کھانا کھا لے، تو یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روزہ صرف میرے لیے، اور اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں، میری رضا کے لیے ہے روزہ صرف، اور تمام عبادتیں تمہارے اپنے لیے ہیں، جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ روزے سے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ، مال کو پاک کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایک مہینہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی حفاظت ہوتی ہے اور ہمارا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے تمام بیماریوں سے جو ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے سے وہ بیماریاں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آسانیاں، تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہوں، سختی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم روزے رکھو، لیکن اگر کسی بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکو تو اس کا شمار بعد میں مکمل کر لو، تاکہ اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہو، تاکہ تمہیں اس کا بدلہ ملے، اجر ملے۔ یہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں تو اجر کے خاطر ہی کرتے ہیں نا، کہ ہمیں اس کی نیکی کا اجر ملے گا۔ تو روزے اگر غلطی سے چھوٹ جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سختی نہیں ہم پر کر رہا، وہ ہمارے لیے آسانی کر رہا ہے۔ اس کے شمار کو، یعنی گنتی کو مکمل کر لو۔ اور اس کا بہت ہی بڑی زیادہ مجبوری ہے تو پھر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فدیہ دے سکتے ہیں آپ، کسی مسکین کو کھانا کھلا کر اپنے روزے کا وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یا کسی غریب کی مدد کر کے اپنا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ، کسی مجبوری کی وجہ، کوئی بندہ کوئی ایسی دائمی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ پھر کسی کو فدیہ دے دے تاکہ وہ اس کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، یا اس کے پورے مہینے کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے اس خاندان کا۔ اس طریقے سے اس کا فدیہ ہو جائے، اس کا روزے کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ اس چیز کو فدیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اسی کا اجر صرف اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دیکھیے، روزہ رکھیں گے تو اس کے اجر ملے گا نا، باب الریان سے آپ داخل ہو سکیں گے، ورنہ نہیں داخل ہو سکتے کیونکہ آپ روزے دار نہیں ہیں۔ یہ چیز اس میں سمجھائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ریڈنگ کر لیتے ہیں، پہلے میں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی آپ لوگوں کی۔ ٹھیک ہے،
روزہ جسم کی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس حدیث میں جسم کی صحت اور عافیت کی طرف اشارہ کیا گیا، جو کہ روزے کی بدولت ہمیں صحت حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہے جسم کی روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام اعمال میں برکت اور فوائد رکھے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی بندے کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے تمام اعمال صرف وہ اپنی ذات کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ ہم روزہ رکھ کر دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، یعنی تمہیں یہ آسان حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کا شمار بعد میں ان کو مکمل کر لو۔ اس احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہدایت دے رہا ہے تاکہ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی کہ آپ بہت بیمار ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے تو وقتی طور پر بعد میں اس کا شمار مکمل کر لیں۔ اور اس میں ایک اور آسانی بھی ہے کہ بالکل نہیں رکھ سکتا، کئی ایسے دائمی مریض ہوتے ہیں جیسے کہ شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو بیمار ہو جانے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں، جس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، ان کی معافرت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کے طرف سے اس فدیے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس مہینے ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے بہت زیادہ اجر کا وعدہ ہے، صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ شروع میں بات ہو چکی ہے نا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت میں اونچا مقام دلاتا ہے۔ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سمجھ آ گیا؟ اس کا کوشچن کا آنسر میں نے لکھا ہوا ہے، اس کی پکچر بھیج دوں گی، اسی میں سے ہے۔ اہمیت کا پوچھا گیا تو اہمیت انہیں میں سے لکھی ہے میں نے۔ اللہ حافظ۔